الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 15 رجب المرجب کی آج تاریخ ہے چاند کی، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک کا دن کہا جاتا ہے سنی ماخذ اور کتابوں کے حوالے سے۔ اور 22 رجب المرجب کو بھی آپ کی فاتحہ خوانی ہوتی ہے، اور 22 رجب المرجب کو بھی آپ کی وصال بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال کسی بھی تاریخ میں بھی آپ کا وصال مبارک ہو، لیکن ایصال ثواب کے تحت میں جو فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں بالکل کرنا چاہیے۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے، جس وقت چاہے جب چاہے فاتحہ کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان ہے جو 17 ربیع الاول کو آپ کی ولادت مدینہ طیبہ میں پیر کے دن ہوئی، 83 یا 80 ہجری میں آپ کی ولادت باسط ہوئی۔ آپ کے جو والد ہیں امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کی جو والد ہے امام زین العابدین ہیں، پھر اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ حسینی ہیں اور سید ہیں، اور آپ کی والدہ کی طرف سے ام فروا جو بنت ابی قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑ پوتری ہوتی ہیں، اور آپ کے جو صدیق اکبر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نانا کی طرف سے بھی آپ صدیقی ہوتے ہیں، تو ڈبل صدیقی آپ کہا کرتے تھے کہ میں صدیق اکبر نے مجھے دوبارہ جنم دیا ہے، یعنی کہ میں ڈبل صدیقی ہوں۔ تو امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام مرتبہ ہے کہ آپ نے 2 صحابی کرام سے آپ نے زیارت مشرف کی، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ، یعنی کہ تابعین بھی کہا جاتا، آپ کو تابعی بھی کہا جاتا ہے۔ تو آپ کے جو بڑے جلیل القدر بڑے بڑے ائمہ اکرام نے آپ سے فیوز و برکات حاصل کرے ہیں، جس میں امام اعظم ہے، امام مالک ہے، حضرت امام سفیان ثوری ہے، سفیان بن عیینہ ہے، اور بہت سے بڑے بڑے بزرگوں نے آپ سے فیوز و برکات حاصل کی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں تو بہت ہے کہ ایک شخص فرماتا ہے کہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا حج کے موسم میں، تو راستے میں ایک کھجور کا درخت تو بڑا سوکھا تھا، تو کچھ کھانے اور پینے کی پیاس محسوس ہوئی، تو امام جعفر صادق نے کچھ پڑھا، تو کچھ پڑھنے کے بعد آپ نے اس درخت سے فرمایا کہ ایک درخت اللہ پاک نے تم نے جو ہمارے لیے رزق فرمایا ہے ہمیں بھی کھلاؤ۔ تو جیسا ہی کہنا تھا کہ وہ کھجور کا درخت جو ہرا اور بھرا ہو گیا، اور لذیذ مزیدار کھجور اس کے اوپر نمودار ہوئے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے جو ساتھ تھا، اور وہ کھجور ہم نے کھائے تو بڑے لذیذ مزیدار تھے، اس سے پہلے ہم نے کبھی ان کھجوروں کو نہیں کھایا۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ شان عظمت ہے، آپ کی کرامات ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی مستجابت دعا تھے آپ، یعنی کہ جب دعا فرماتے تو کسی کے بھی حق میں دعا قبول ہوتی تھی۔ واقعی اللہ کے ولیوں کی زبان میں یہ تاثیر ہوتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے، جس کے حق میں جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک شخص آ کر کہا، ایک آدمی نے کہا کہ اے ابن رسول میرے حق میں بھی دعا فرمائیے، تو آپ نے جب اس کے حق میں دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو اس نے کہا کہ مجھے اتنا مال بھی مل جائے کہ تاکہ میں 50 حج کر سکوں۔ جیسے ہی آپ نے اس شخص کے حق میں دعا فرمائی تو اتنا مال اسے ملا کہ 50 مرتبہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں حج سے وہ سرفراز بھی ہوا، اور 51 جب حج کیا تو اس وقت ایک نہر طوفانی بارش جب ہوا تو طوفانی نہر کے ذریعے سے وہ ڈوب کر وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دعا کروائی گئی تو اس کو مال بھی ملا، اور 50 حج بھی کیا، اور 51 حج میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ تو یہ آپ کے کرامات میں سے کرامت ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں آپ راستے سے گزر رہے تھے، ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ رو رہی تھی، تو آپ نے اس سے قریب جا کر پوچھا کہ دیکھیے کتنے اللہ والے ہوتے ہیں کہ لوگوں کے دکھ اور درد کو جو ہے قریب جا کر پوچھتے ہیں، اور ان کی دلی تسلی بھی دیتے ہیں، اور ان کو سمجھاتے بھی ہیں، ان کی پریشانی ان کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ اس عورت سے جب آپ نے پوچھا کہ کیوں رو رہی ہو، تو اس عورت نے کہا کہ میری ایک گائے تھی جس کے اوپر میرا گزر بسر تھا کہ اسی کے ذریعے سے میرا گھر چلتا تھا،
آج وہ مر چکی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ آپ نے اس کے پیر اور اس کے کان کو جیسے ہی حرکت دیا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، وہ زندہ ہو گئی، اور اس عورت نے اپنی گائے کو لے کر گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ یہ ہیں ابن رسول، ان کا انداز، ان کے اخلاق اور ان کے پیارے گفتگو ہے۔ تو ایک امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے جنہوں نے 10,000 دینار یا 10,000 سونے کے سکے لے کر آگے، یا ابن رسول اس کو امانت کے طور پہ اسے آپ اپنے پاس رکھیے تاکہ میں حج کو جا کر واپس جب آؤں گا تو اسی پیسوں سے گھر لوں گا۔ تو ابن رسول حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پیسوں سے آپ نے اللہ کے راہ میں قربان، یعنی کہ اللہ کے راہ میں ان پیسوں کو خرچ کر دیا، دے دیا۔ تو وہ شخص جب حج کر کے جب واپس آیا تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ میں ایسی جگہ، ایسا گھر تمہارے لیے انتظام فرمایا ہوں، اور اس گھر کا کونا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملتا ہے، اس گھر کا کونا مولا علی رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے، اس گھر کا کونا امام حسن سے، اور اس گھر کا کونا امام حسین رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔ تو ایک ایسا گھر اور ایک ایسا محل میں تمہارے لیے انتظام فرمایا، یعنی کہ وہ جنت میں ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے خط لکھ کر اس کو دیا ہے، یہ میری طرف سے یہ خط ہے، اور تمہیں یہ خط کے ذریعے سے میں نے جو کہا ہے وہ بات سچی ہے اور پکی ہے۔ تو وہ شخص اس خط کو لے کر اپنے گھر گیا، اور کافی دن کے بعد جب بیمار پڑا، بیمار ہونے کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، تو وصیت بھی کی تھی اس خط کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ اللہ اکبر۔ جیسے اس کا انتقال ہوا، انتقال ہونے کے بعد اس کو کفن میں اس کے خط کو رکھا گیا، اور رکھنے کے بعد دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ وہی خط اس کی خبر کے اوپر ہے، اور اس کے اوپر تحریر ہے، امام جعفر صادق نے جنت کے اندر جو محل اس شخص کو جو عطا کیا ہے، واقعی انہوں نے سچ کہا، اور وہ جنت کا محل اسے مل چکا ہے۔ تو اللہ اکبر۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کمال ہے، یہ کرامات ہے، یہ اختیارات ہوتے ہیں کہ زمین پر رہ کر بھی جنت کے محلات بھی انہیں عطا کرتے ہیں لوگوں کو۔ یہ اللہ والوں کی طاقت ہے، یہ ابن رسول کا یہ کرامت بھی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خلیفہ منصور کے پاس بیٹھے تو مکھیاں جب آپس میں اس کے ناک پر دم کر رہے تھے، یعنی کہ مکھی بیٹھ رہی ہے، اڑتی ہے اور بیٹھتی ہے، ہکالتا ہے، منصور خلیفہ منصور ہکالتا ہے، اور پھر وہ مکھی بڑھ جاتی ہے اس کے ناک پر، پھر بیزار ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ مکھیوں کو کیوں پیدا کیا گیا؟ تو آپ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے برجستہ جب خلیفہ کے سامنے بلا خوف آپ نے یہ اعلان کیا، اللہ نے مکھیوں کو اس لیے پیدا کیا کہ تم کہ ظالموں اور مغروروں کو ذلیل کرنے کے لیے یہ مکھیاں بیٹھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے سامنے اور بڑے بڑے خلیفوں کے سامنے حق بولنا اور حق کو پرچم کو بلند کرنا، یہ خاصہ ہوتا ہے حق والوں کا اور یہ اللہ کا، یہ ابن رسول کا بھی۔ تو یہ ہے کہ امام جعفر صادق عالی نسب ہونے کے باوجود بھی عاجزی انکساری کے پیکر بھی تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی بہت بڑے شاگرد ہیں حضرت داؤد طائی علیہ رحمۃ الرضوان، جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ داؤد طائی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے کہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، پھر دوبارہ حضرت داؤد طائی علیہ رحمۃ الرضوان، یہ سلسلہ قادریہ کے بھی بہت بڑے بزرگ ہوتے ہیں، کہ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے داؤد طائی سے فرمایا، جس کو نے فرمایا کہ میں تو خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ میرا ہاتھ پکڑ کر یہ نہ پوچھ لے کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں نہ ادا کیا۔ تو داؤد، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ سے ہے، یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ اور اس نصیحت کو سننے کے بعد حضرت داؤد طائی علیہ رحمۃ الرضوان بڑے ہی حیرت زدہ ہوئے کہ خاندان رسول سے، نسب عالی سے، اور اتنے بڑے امام ہونے کے باوجود بھی آپ کے خوف کا یہ عالم ہے، تو میں کس گنتی میں شمار ہو سکتا ہوں؟ اتنے بڑے امام پر اتنا خوف ہے، تو پھر ہم تو
کس گنتی میں شمار ہو سکتے ہیں۔ داؤد طائی علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بھی اللہ رب العزت نبی پاک علیہ السلام کی پیروی کرنے کا بھی ہمیں توفیق بھی عنایت بھی فرمائے کہ آپ بڑی ہی ملنسار، خوش اخلاق، مسکراہٹ آپ کے اوپر ہوتی، اور جب کبھی آپ کے سامنے رسول پاک علیہ السلام کا ذکر پاک جب ذکر ہوتا تو آپ کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو جاتی اور آپ کا رنگ زرد ہو جاتا ہے۔ اور امام مالک علیہ رحمت الرضوان فرماتے ہیں کہ میں نے جب کبھی بھی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا ہو، یا تو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، یا تو تلاوت قرآن کرتے ہوئے دیکھا، یا تو روزے کی حالت میں نے دیکھا ہے، یہ امام ابن رسول کا یہ عالم تھا، یہ اخلاق تھے، یہ آپ کا انداز تھا۔ آج ہمیں بھی ان چیزوں پر کاربند ہونا چاہیے، اس کے اوپر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو بھی قرآن ہو، نماز ہو، روزہ ہو، اس پر توفیق نے ہمیں بھی اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ پھر اس کے بعد امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صوفی کے بارے میں پوچھا گیا تو صوفی کون ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ظاہری حالات مبارکہ کے مطابق زندگی گزارے، وہ سنت پر عمل کرے سرکار کی، اور پھر آپ نے فرمایا کہ جو باطنی حالات مبارک کے مطابق جو زندگی گزارے وہ صوفی ہوتا ہے، یعنی کہ اچھے اخلاق، جو باطنی اخلاق و پاکیزہ جو اخلاق ہوتے ہیں، جو آخرت کو اختیار کرنا ہے، یہ باطنی اخلاق ہوتے ہیں، اچھے اخلاق جو باطنی اخلاق کو کہا جاتا ہے، اور ظاہری حالات جو سنت کے مطابق جو عمل ہو وہ صوفی ہوتا ہے، یعنی کہ جس کی ظاہری حالات بھی اور باطنی اخلاق بھی دونوں آراستہ ہو، اچھے ہو، وہ صوفی ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہ فرمایا ہے، تو بہت ہی انداز میں آپ نے سنت رسول کی بھی ترغیب آپ نے دلائی ہے۔ اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں ان کے متعلق صرف بہتر بات ہی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنے والد محترم امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور انہوں نے امام حسین سے سنا، اور امام حسین نے اپنے والد محترم مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا۔ تو رسول پاک علیہ السلام نے یہ حدیث پاک فرماتے ہوئے سنا کہ ابو بکر صدیق سے افضل کسی انسان پر آج تک نہ سورج طلوع ہوا نہ غروب ہوا، اتنی ہستی وہ افضل ہستی ہے جن کی افضلیت کی گواہی خود اہل بیت اطہرات کے امام خود دیتے ہیں، اور آج جو افضلیت کا انکار کرتے ہیں، اور خود مولا علی، امام حسین اور امام زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی افضلیت کا اقرار کرتے بھی ہیں، علی اعلان بھی کرتے ہیں، اور لوگوں کے کہنے پر بھی یہ برملا کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہم نے ان سے سنی، ان سے سنی، ان سے سنی۔ یہ سرکار کی حدیث پاک کو خود بیان فرماتے تھے، افضلیت صدیق اکبر کو پرچار بھی کرتے تھے، سناتے تھے لوگوں کے اندر۔ تو یہ عالم تھا۔ تو پھر اس کے بعد امام جعفر صادق نے فرمایا اگر میں نے اس روایت میں غلط بیانی اگر کی ہے تو مجھے کل بروز قیامت سرکار کی شفاعت حاصل نہ ہو۔ حالانکہ جو روایت آپ نے سنی ہے اپنے والد سے اور اپنے دادا جان سے، دادا کے دادا سے، امام علی مقام سے بھی سنی ہے، اگر یہ روایت غلط بیانی کرنے میں اگر بیان کی ہو تو مجھے کل روز محشر میں سرکار کی شفاعت حاصل نہ ہو۔ یہ آپ کا انداز دیکھیے، آپ سننے والے کو سنانے، جو سننے کے لیے آیا تھا اس کے آپ کے سامنے سنایا۔ ابو بکر صدیق کے فضائل میں کیوں بیان نہ کروں، میں تو خود صدیق اکبر کی شفاعت کا طلبگار ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخین کریمین حضرت ابو بکر صدیق فاروق اعظم کی فضیلت سے جو ناواقف ہے وہ سنت سے بھی وہ ناواقف ہے، وہ طریقہ اہل سنت سے بھی وہ ناواقف ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ناواقف ہے، میں نے اہل بیت میں سے، یعنی کہ اہل بیت کے ہر امام کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے کہ وہ شیخین کریمین کی حق میں بہتر بات اور اچھی بات اور ان کی افضلیت کی گواہی دیا کرتے تھے۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے اور مرتبہ ہے۔ ایک شخص نے آپ سے صدیق اکبر فاروق اعظم سے کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا تم مجھ سے ان کے بارے میں پوچھتے ہو جنہوں نے جنت میں پھل کھا چکے ہیں۔ سیار و عالم النبلا میں اس کے اندر آپ نے فرمایا۔ پھر اس شخص سے
پھر اس شخص سے فرمایا میرا کوئی تعلق نہیں جو امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق اعظم کا ذکر بھلائی کے ساتھ نہ کرے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ان سے دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، ہاں جو ان کی ذکر اور بھلائی کرتا ہے میرا اس کا تعلق ہے۔ تو آج ان لوگوں کو، نام و نہاد لوگوں کو سوچنا چاہیے جو اپنے آپ کو اہل بیت کا خادم کہتے ہیں اور اہل بیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اہل بیت کے جو اقوال ہے، جو نصیحتیں ان کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو نہیں مانتے ہو کہ خود ابن رسول کیا کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام جعفر صادق کا یہ معمول تھا کہ رات کے پہر میں آپ قبرستان جاتے تھے اور قبرستان والوں سے بھی گفتگو فرماتے تھے، اور تم لوگوں کو پکارتا ہوں اے قبرستان والو، تم کوئی جواب نہیں دیتے ہو، لیکن آپ فرماتے ہیں افسوس میرے اور تمہارے درمیان میں پردہ ہے، پھر لیکن آئندہ میں تمہارے جیسا ہونے والا ہوں، یعنی کہ تم قبرستان میں مدفن ہو اور قبرستان والوں سے گفتگو کیا کرتی تھے آپ، پھر اس کے بعد جواب نہیں آتا تو آپ فرماتے کہ تمہارے اور میرے درمیان میں یہ پردہ حائل ہے، تو پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس قبرستان میں آنے والا ہوں۔ تو یہ موت کو یاد کرتے اور قبرستان کو دیکھ کر بھی موت کو یاد کیا کرتے تھے، یہ آپ کا یہ معمول تھا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 5 قسم کے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرو۔ کون؟ جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا ہے، اور دوسرا جو بے وقوف آدمی ہے، تمہیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تیسرا جو ہے کنجوس آدمی جو ہوتا ہے، جس سے تمہیں کنجوس کی صحبت میں رہنے سے کنجوسی حاصل ہوتی ہے، اس لیے کنجوس کی صحبت میں سے بچنے کی ترغیب دلائی ہے۔ یعنی کہ کنجوس یعنی کہ مال رہتا ہے اللہ کی راہ میں، صدقہ خیرات جو بھی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ روکتا بھی، خود بھی رکتا ہے، دوسروں کو بھی رکتا ہے، تو اس کی صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے بزدل آدمی، اللہ اکبر، جو ہمت والا آدمی، طاقتور والا جو آدمی ہوتا ہے، اس کی صحبت میں بڑا کرو، جو نیکیوں میں ترغیب دیتا ہے اور نیکیوں میں ابھارتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے اور مشکل وقت میں بھی تمہیں چھوڑ کر بھاگ نہ جائے، تو ایسے آدمی سے صحبت اختیار کو جو مضبوط طاقتور ہوتا ہے۔ بزدل آدمی سے بچو۔ فاسق جو فاجر ہوتا ہے، وہ تمہیں ایک لقمہ یا اس سے بھی کم قیمت میں بھی بیچ دے گا۔ کسی نے پوچھا لقمے سے کم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لالوچ رکھنا اور اس سے نہ پانا ہے۔ لیکن فاسق و فاجر ہوتا ہے، گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، تو اس سے تمہیں کوئی حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس لحاظ سے تمہیں بچنا چاہیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عادت اتوار تھی۔ آپ فرماتے ہیں جو بے بسی کے وقت میں، عاجزی اور بے بسی کے وقت میں کوئی انسان پریشان ہو یا غم میں ہو، تو آپ فرماتے ہیں کہ 5 مرتبہ یہ کہے یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا۔ اللہ پاک اسے اس چیز سے اس کا خوف بھی دور کر دے گا اور امان بھی بخشے گا، جو چیز وہ چاہتا ہے اللہ اسے عطا فرماتا ہے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رجب کے کو جو کنڈے ہوتے ہیں، کنڈوں کا اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب فاتحہ خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، چاہے 15 رجب کو ہو یا 22 رجب المرجب کو ایصال ثواب کا اہتمام کرنا